بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا اردو ترجمہ پیش کرنے سے پہلے ہم مومنین کو بتلاتے جائیں کہ یہ ترجمہ فقط مومنین کے استفادے کے لیے ہے، بالخصوص وہ لوگ جو مصروفیت کی وجہ سے باقاعدہ کتابوں کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، لیکن وہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ یہ عام فہم مفہومی ترجمہ ایسے مومنین کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور قربتاً الی اللہ تعالی ان کی مدد کے لیے ہے۔ خدا اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے والدین کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرمائے۔ دعا نمبر 1، جس میں خداوند عالم کی حمد و ستائش میرے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمائی۔ امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں، اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشأ ازلی سے جیسا چاہا اسے ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادے کے ساتھ ویسے چلایا جیسے وہ چاہتا تھا، اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے۔ اس نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جس سے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا ہے اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پناہ تک، جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبضے روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو اس کی بد عمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، اور جبکہ لوگوں سے بہرحال ہر حال میں پوچھا جائے گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا تو ان عظیم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں اور ان پہ در پہ نعمتوں جو مسلسل روانی کے ساتھ اس نے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت بے حدوں سے نکل کر چوپالوں کی حد میں آ جاتے، اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکتے ہوئے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تجزیہ و اخلاص کی طرف رہنمائی کی، اور اپنے معاملے شرک کو ہم سے بچائے رکھا۔
اور ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے، جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بریں کے بلند ترین درجات تک بلند ہو۔ ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ کی بھڑکاتی ہوئی اذیت دہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں اور اس منزل و جاوید مقام و عزت و رفعت میں جسے تغیر و زوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلقت کے تمام ہمارے لیے منتخب کیے اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا اور ہمیں غلبہ اور تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان اور اس کی قوت اور سر بلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، تو ہم اس حاجت و احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی ہم سے عہدہ بر آ سکتے ہیں اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے اور اس کی زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور کار کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیعت فرمائے اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں بے نیاز کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرما برداری میں ہم کو آزمائے اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے مرکب پر سوار ہو لیے۔ پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی اور سزا دینے میں تعجیل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور حلم و رأفت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا ہے، تو اگر ہم اس کی بخشوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے اس کے لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔ اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی، اور صرف سہل آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے
حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی، لہٰذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ رغبت کرے۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرر فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں، ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑی چڑھی ہوئی ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلے میں دگنی چگنی جو قیامت کے دن تک دائمی و ابدی ہو۔ ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حد نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت غیر تم ہو۔ ایسی حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانے، اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو۔ ایسی حمد جس کے ذریعے اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک و مختار اور قابل ستائش ہے۔ مومنین، یہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا، جو مفہوماً کیا گیا ہے، دقیق نہیں ہے، صرف کلام امام علیہ السلام کی طرف مومنین جو سادہ عوامی مومنین ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ امام کے کلام کو سن سکیں جو پڑھنا نہیں جانتے۔ دقیق ترجمے کے لیے علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔